ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کو توڑنے والی چیزوں کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ناپاک جگہ پر بلا حائل سجدہ کیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ حائل کا مطلب ہوتا ہے آڑ، بلا حائل کوئی چیز آڑے نہ ہو۔ اسی طرح ہاتھ یا گھٹنے سجدے میں ناپاک جگہ پر رکھے تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ تکبیرات انتقال میں، یعنی رکوع سجدے وغیرہ کی تکبیر میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، مطلب کہ بڑھا دیا، یعنی اللہ اکبر کہاں یا اللہ اکبر کہاں، یا تو با کے بعد الف بڑھایا یعنی اللہ اکبار کہاں، یا تو اللہ اکبر کی را کو دال پڑھا یعنی اللہ اکبد کہاں، تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی نماز کے شروع کرنے کی تکبیر کے وقت ایسی غلطی ہوئی تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا کہ جس کی وجہ سے فساد معنی ہو، یعنی معنی بدل جائے یا معنی بگڑ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں عمل کثیر کرنا مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا کہ اعمال نماز سے نہ ہو اور نہ ہی وہ عمل نماز کی اصلاح کے لیے ہو۔ عمل کا مطلب کام۔ پھر فرماتے ہیں کہ عمل کثیر کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے، یعنی چھوٹی سی اور بہترین تعریف یہ ہے، تعریف ڈیفینیشن، کہ ایسا کام کرنا کہ جس کام کے کرنے والے نمازی کو دور سے دیکھ کر دیکھنے والے کو غالب گمان ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں تو وہ کام عمل کثیر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حالت نماز میں کرتا یا پاجامہ پہنا یا اتارا یا تہبند یعنی لنگی باندھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ عمل قلیل کرنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ عمل قلیل سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا جو اعمال نماز سے یا نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو، اور اس کام کے کرنے والے نمازی کو دیکھ کر دیکھنے والے کو گمان غالب نہ ہو کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، بلکہ شک و شبہ ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، تو ایسا کام عمل قلیل ہے۔ غالب گمان کس کو کہتے ہیں؟ جس طرف دھیان زیادہ رہے۔ جیسے آپ کہو گے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، تو اگر آپ کو یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اس کی طرف دھیان اور اس کا رجحان زیادہ ہو تو یہ زید کھڑا ہے، یہ غالب گمان ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حالت نماز میں سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پاجامہ اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، یا قاعدہ میں بیٹھتے وقت کرتا یا قمیص کا دامن دونوں ہاتھوں سے سیدھا کر کے بچھاتے ہیں۔ اس حرکت سے نماز فاسد ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ فعل یعنی کام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اور عمل کثیر میں شمار ہونے کا امکان ہے، یعنی شمار ہو سکتا ہے، لہذا اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ نماز مکروہ تحریمی ضرور ہوتی ہے، اور جو نماز مکروہ تحریمی ہو اس کا اعادہ یعنی لوٹانا، دوبارہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ بے سبب نیت توڑ دینا یعنی نماز شروع کرنے کے بعد بلا کسی وجہ شرعی کے نماز توڑ دینا یہ حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بے ہوش ہو جائے یا وضو یا غسل ٹوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں آیتوں اور سورتوں اور تسبیحات کو زبان سے گننا مفسد صلاۃ ہے، یعنی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ زبان سے گننا یعنی 1 2 3 4 اس طرح بولنا، تو یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔